نیا ریکارڈنگ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی الذی قرنت البرکتہ بذاتہ ومحیاہ وتعطل العوالم بطیبہ وذکرہ ورعیہ. برادران طریق، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا. الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا. مزید برائے کرم کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، قرآن جیسی نعمت عظمیٰ سے ہم کو سرفراز فرمایا اور تجدید ایمان کی خاطر ہمیں یہاں جمع فرمایا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی خانقاہ سے وابستہ فرمایا جہاں پہ ہم کو حقیقی دین بتلایا جاتا ہے، یعنی انسان کے پیدا ہونے کا کیا منشا ہے، انسان کے پیدا ہونے کا کیا مقصد ہے، یعنی ہر چیز کی حقیقت ہم کو بتائی جاتی ہے. ورنہ فی زمانہ آدمی اپنے حساب سے کام کرتا، اپنی نفس کے تحت، اپنی مرضی کے تحت، اپنی خواہشات کے تحت زندگی گزارتا. یعنی اس کے کہیں بھی ذہن میں یہ بات نہیں ہے کہ ہم کو مرنا ہے، مرنے کے بعد ہم کو جواب دینا ہے. یعنی ہم جو اعمال دنیا میں کر رہے ہیں اس کا ہم کو حساب دینا ہے، کتاب دینا ہے، جواب دینا ہے. اسی لیے سرکار نے اس میں ارشاد فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. یعنی اس کو جو کرنا ہے انہیں دنیا میں کر لینا سمجھتا، آخرت پہ نہیں ہے. مسلمان یہ سمجھتا ہے، مومن یہ جانتا ہے کہ یہ میں کچھ دن کے لیے یہاں پہ ہوں، چند روز مجھ کو یہاں پہ رہنا ہے، میری ابدی زندگی تو کل آخرت کی ہے، جہاں پہ اگر میں دنیا میں اچھے اعمال کروں گا تو پھر میری آخرت کی زندگی کامیاب رہے گی، آخرت کی زندگی میری سکون سے رہے گی. آخرت میں اللہ تعالیٰ مجھے تمام نعمتوں سے نوازے گا. جو نعمتیں میرے یہاں پہ چھوٹنے والی ہیں، ہر نعمت کو اللہ تعالیٰ کل آخرت میں مجھ کو دینے والا ہے. لیکن کس کو دینے والا ہے؟ جو دنیا میں اللہ کے منشا کے تحت اپنی زندگی گزارا. یعنی جب تک کہ آخرت پہ یقین نہیں ہوتا یہ عمل مشکل ہے. ہم کو معلوم ہے کہ بورڈ ایگزام ہم کو پاس کرنا ہے، اگر بورڈ ایگزام پاس کریں گے تبھی ہم انٹرمیڈیٹ میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں. اگر بورڈ ایگزام پاس کرنے کا ہم کو یقین ہے، مطلب بورڈ ایگزام ہے بول کے یقین ہے، تو ہم آٹومیٹک اس کی تیاری کرتے ہیں. اب ایگزام ہوتا کہ نہیں ہوتا کہ بغیر ایگزام کے پاس کر دیتے کہ کیا ہے کہ اگر ایسی بات چلی تو پھر کیا ہوتا، ہم تیاری نہیں کرتے. اگر ہم کو کنفرم ہے، 10th کلاس کے بچوں کو دیکھیے، 10th کلاس کے جب ایگزام ہوتا ہے تو 10th کلاس سے پہلے ہر بچہ محنت شروع کر دیتا ہے. یعنی اس کو مکمل یقین ہے کہ اگر مجھ کو آگے پڑھائی جاری رکھنی ہے، اگر مجھ کو اپنی پڑھائی کنٹینیو کرنی ہے تو مجھ کو 10th کا ایگزام پاس کرنا لازم ہے. اگر 10th پاس ہوا تو ہی میں انٹر کر سکتا ہوں. انہیں 10th کی تیاری کرتا ہے نا. جس کو یقین ہے انہیں تیاری کرتا، جس کو یقین نہیں ہو انہیں تیاری نہیں کرتا. یعنی اگر ہمارا آخرت پہ یقین ہے، سزا اور جزا پہ ہمارا یقین ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے حساب سے عمل کرتے ہیں. اس کے حساب سے ہم عمل کرتے ہیں. یعنی اس کے حساب سے بولے تو اللہ تعالیٰ کون سے اعمال سے راضی ہوتا، اللہ تعالیٰ کون سے اعمال سے ناراض ہوتا، کون سے اعمال کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا، کون سے اعمال کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا، وہ تمام پہ ہماری نظر رہتی اور ہماری فکر یہ ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں. یعنی اچھے سے اچھے مارکس لائیں، اچھی پوزیشن حاصل کریں. 10th کلاس کا بچہ کیا سوچتا؟ میرا جی پی اے 9 ہونا، میرا جی پی اے 9.5 ہونا. بہت اچھا پڑھنے والے سوچتے ہیں بچے میرا جی پی اے 10/10 ہونا، میرا جی پی اے 10/10 ہونا. یعنی ہائیسٹ گریڈ کیا ہو سکتا ہے، وہ ہائیسٹ گریڈ کو حاصل کرنے کی فکر کرتے ہیں. تو مومن جو ہوتا ہے، مومن بھی اللہ تعالیٰ کے پاس اپنے ہائیسٹ گریڈ کو حاصل کرنے کی فکر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کون سی چیز سے سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے وہ فکر میں لگا ہوا رہتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا اور آخرت کی زندگی کو اپنی سنوارنا، آخرت کی زندگی کو اپنے سنوارنا، یہ فکر لگی ہوئی رہتی. اسی فکر میں انہیں لگا ہوا رہتا، دنیا کے سارے کام کرتا. 10th کلاس کی تیاری کر رہا بچہ تو کھانا نہیں چھوڑتا انہیں. 10th کلاس کی تیاری کر رہا بچہ تو کپڑے بدلنا نہیں چھوڑتا انہیں. 10th کلاس کی تیاری کر رہا بچہ تو سونا نہیں چھوڑتا انہیں. یعنی یہ کام تو پورے کرتے رہتا، لیکن سوتے وقت بھی اس کے جو 10/10 لانے والا ہے، جو 9 لانے والا ہے، سوتے وقت بھی ایک آنسر اس کے دماغ میں چلتے رہتا.
کپڑے بدلتے وقت بھی اس کے آنسر ایک دماغ میں چلتے رہتا ہے. یعنی جب بھی انہیں کوئی بھی کام کرتے کام پورا کرتے رہتا ہے انہیں, لیکن توجہ پوری اپنے سلیبس کی طرف, توجہ پوری اپنے سبجیکٹ کی طرف لگی ہوئی رہتی. یعنی مجھ کو اس کا ایگزام دینا ہے, مارچ قریب آ رہا, جنوری آ گئی, فبروری آ گئی, مارچ, یعنی جیسا جیسا ٹائم قریب آتا اس کے ایکٹیویٹیز کم ہوتے جاتے. یعنی جو روز پانی نہانے والا ہے 2 دن میں پانی نہاتا, روز کپڑے بدلنے والا ہے 2 دن کپڑے بدلتا, دوستوں کے پاس جانے والا ہے, دعوتوں میں جانے والا ہے, دعوتیں ختم کر دیتا, دوستوں کا ختم کر دیتا, تیاری پوری مارچ کے ایگزام کی لگا دیتا ہوں. اس کو معلوم ہے مارچ میں میرا ایگزام ہے, میرے کو تیاری کرنا ہے. لیکن آخرت کی جو زندگی ہے وہ کب ہمارا اینڈ ہونے والا ہے نہیں معلوم, ہمارا اینڈ کب ہونے والا نہیں معلوم. اب دیکھیے آپ لوگ 10th پاس کر لیے, 10th میں کیا ہے کنڈیشن, بچہ جون میں ایڈمیشن لیتا, جون جولائی اگست سپٹمبر تک ذرا ٹہلنے میں رہتے ہیں, کل پڑھیں گے, پرسوں پڑھیں گے, آج سے پڑھیں گے, کل سے پڑھیں گے. پھر ایک SA1 آتا, SA1 کا ایگزام لکھتے, ذرا مارکس کم آتے, ذرا پیرنٹ تھوڑا غصے میں آتے, سارا ٹیچر اسکول میں غصے میں آتے, آس پاس کے لوگ غصے میں آتے, تو کیا کرتے, تھوڑی پڑھائی شروع کرتے ذرا. پھر FA3 آتا, پھر مڈ ٹرم آتا, مڈ ٹرم میں تھوڑا پڑھے, ارے نہیں بھائی اب ایگزام قریب آ گیا, اب کیا ہوتا, اب فکر شروع ہو جاتی. یعنی جہاں پہ ڈیٹ ہم کو ڈیڈ لائن معلوم ہے, ڈیڈ لائن کے قریب جیسا آتے جاتے ہم, ہماری فکر بڑھتے جاتی, لیکن ہماری موت کی ڈیڈ لائن نہیں معلوم. کوئی نہیں بول سکتا ہم 60 سال میں مریں گے, 70 سال میں مریں گے, 80 میں مریں گے, 10 میں مریں گے, 20 میں, 50 میں, 40 میں, کوئی نہیں بول سکتا. اب ہمارے دوست جو تھے شبیر صاحب, بالکل 35 سال کی عمر میں ان کا ٹائم ہو گیا, انہوں چلے گئے. یعنی ڈیٹ کسی کی فکس نہیں ہے. کوئی لوگ ہیں جو 70 80 90, کل گیا میں ایک صاحب سے ملا تقریباً 80 85 سال کے ہے, اپنا اپن چلنا پھرنا, چائے پینا, جانا, گاڑی میں پھرنا ہے, 85 90 کے آس پاس کے ہوں گے. ہم کو اپنی ڈیڈ لائن نہیں معلوم, ہم کو اپنی ڈیڈ لائن نہیں معلوم کب آنے والی, اس لیے ہم کو ہمیشہ ہر آن تیار رہنا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا, خلق الموت والحیات لنبلوکم ایکم احسن عملا. یعنی ہم نے موت و حیات کو اس لیے پیدا فرمایا ہے کہ ہم تم کو آزمائیں. خلق الموت والحیات, یعنی موت کو اور حیات کو اللہ تعالیٰ پیدا فرمایا. کیوں پیدا فرمایا, تم کو آزمانے کے لیے, ہم کو آزمانے کے لیے. لنبلوکم ایکم احسن عملا, یعنی ہم میں اچھے اعمال کون کرتا ہے, ہم میں اچھے اعمال کون کرتا ہے, جو ہم میں اچھے اعمال کرا وہ کامیاب. اچھے اعمال بولے تو نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, یہ تو ایک ذریعہ ہے, لیکن حقیقی نماز پڑھا نہیں پڑھا. اچھا عمل کس کو بولیں گے, جو اللہ کے پاس مقبول ہے, جو اللہ کے پاس مقبول ہے. گھر میں آپ کو بولے ٹماٹر لاؤ, آپ کو بولے یہ پیسے لو, 1 کلو ٹماٹر لے کے آؤ. آپ گئے, ٹماٹر والا جیسے ٹماٹر دیا لا لیے, گھر میں دیکھے تو آدھا کلو ٹماٹر سڑے ہوئے ہے. ٹماٹر ہمارے پیرنٹس قبول کرتے, ہمارے پیرنٹس قبول نہیں کرتے, غصے میں آتے, جا واپس کر کے آ بولتے, ہے نا. جا کے آئے ہم, کام پورا کرے, عمل پورا کرے, کام نہیں کرے, نہیں کرتے نہیں بولے, کام برابر کرے, پورا کرے, لیکن مرضی نہیں سمجھے. ہمارے پیرنٹ کی, ہماری والدہ کی, ہماری ماں کی بات کو ہم سمجھے نہیں. یعنی ٹماٹر انہوں جو منگائے سالن پکانے کے لیے منگائے, بکری کو کھلانے کے لیے نہیں منگائے. بکری کو کھلانے کے ٹماٹر لا بولے تب ویسے سڑے ہوئے ٹماٹر لے کے آتے, اچھے ٹماٹر نہیں لاتے. وہ اچھے ٹماٹر لاتے جب غصے میں آتے, کیونکہ جو بکری کو کھلانے کے ٹماٹر ہیں, جو خراب ٹماٹر ہیں, اس کی قیمت کم رہتی. اچھے بھاری ٹماٹر لا کے ہم بکری کو نہیں کھلا سکتے, اچھے بھاری ٹماٹر لا کے ہم بکری کو نہیں کھلا سکتے. تو بکری کو جو ٹماٹر, یعنی ہم پیرنٹس کی مرضی کو سمجھنا, سمجھ کے کام کرے تو وہ اچھا عمل ہے. عمل تو اب کر رہے ہیں آپ, لیکن پیرنٹس کی مرضی کے خلاف, یعنی جو منشا ہے, جو مقصد ہے, وہ مقصد پورا نہیں ہوا تو وہ عمل قابل قبول نہیں رہتا, وہ عمل کی ویلیو نہیں ہے, وہ عمل کی ویلیو نہیں ہوتی. اچھے عمل کی اگر ویلیو ہونا ہے تو جو کام بولنے والا ہے, وہ کام بولنے والے کے منشا کو سمجھنا, وہ کام بولنے والے کے مقصد کو سمجھنا, وہ کام بولنے والے کے مقصد کو سمجھے تو وہ کام اچھا ہے, وہ کام اچھا ہے. ایک ہی ٹائم میں کام ہو جاتا. ٹماٹر لے کے آئے ہم, ٹماٹر لے کے آئے تو اچھے صاف جیسے لانا تھا, پیرنٹس خوش ہو گئے, پھر دوبارہ نہیں بھی جاتے ہمارے. یہاں پہ دنیا میں ایک آپشن ہے دوبارہ جانے کا, کل قیامت میں واپس چلے گئے تو واپس آنے کی جگہ نہیں ہے. تمہارے عمل قبول نہیں ہے تو ویسٹ. پھر ہم واپس آ کے نہیں اللہ میں اچھا کرتا ہوں, تو کیسے بولا تھا ویسا کرتا ہوں, نہیں بول سکتے. اسی لیے
ابھی ہم کیا کرنا سمجھنا. اللہ تعالیٰ ہم کو نماز پڑھو بولا تو کیوں پڑھو بولا, اس کی حقیقت کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو روزہ رکھو بولا کیوں رکھو بولا, اس کی حقیقت کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو زکوٰۃ ادا کرو بولا کیوں ادا کرو بولا, اس کی حقیقت کیا ہے. یعنی ہر کام میں اللہ تعالیٰ کا منشا کیا ہے. حکم دیا انہیں تو کیا حساب سے حکم دیا, کیا مقصد سے حکم دیا, کیا مرضی سے حکم دیا. وہ مرضی کو سمجھے, اگر وہ مرضی کو سمجھ کے کام کر دیے بے فکری, کام کر دیے بے فکری. تو دو چیزیں ہیں یہاں پہ, ایک تو ہم کو کام کیا ہے وہ دیکھنا ہے, اس کے ساتھ ساتھ کام کا مقصد کیا ہے وہ دیکھنا ہے. نماز قائم کرو, نماز قائم کرو. اللہ تعالیٰ نماز کی سرکار سے کیا ارشاد فرمایا کہ الصلاۃ معراج المومنین بولے اللہ. اور اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرمایا الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. یعنی دو چیزیں ہیں, ایک قرآن کی آیت ہے, ایک حدیث ہے. قرآن کی آیت ہم کو یہ بتا رہی کہ نماز پڑھو, نماز تمہیں فحشات اور منکرات سے روکتی ہے. الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, یعنی منکرات سے, فحشات سے نماز ہم کو روکتی ہے. روک رہی ہے ہمارے کو, دیکھنا نماز ہم کو فحشات منکرات سے روک رہی تو سمجھنا کہ نماز کے منشا کو ہم پورا کر رہے ہیں. ورنہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں, چوری بھی کر رہے ہیں, نماز بھی پڑھ رہے ہیں, گالی گلوچ بھی چل رہی, نماز بھی پڑھ رہی, نماز بھی پڑھ رہے ہیں, لڑائی جھگڑا بھی چل رہا, نماز بھی پڑھ رہے ہیں, گالی گلوچ بھی چل رہی, یعنی پورے غلط کام پورے ہو رہے ہیں, پھر نماز بھی پڑھ رہے ہیں. نہیں, منکرات سے روکنا, جو اللہ تعالیٰ نکو کرو بولا وہ نہیں کرنا. کیا ہم کو نماز روک رہی اس سے؟ اسی لیے 5 وقت نماز ہے. رمضان میں روزہ سال میں ایک بار ہے, زکوٰۃ سال میں ایک بار ہے, حج زندگی میں ایک بار ہے, نماز روز 5 بار ہے. کیوں؟ بار بار ہم کو یہ احساس ہوتے رہنا اللہ میں نکو کرو بولے, یہ 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 نکو کرو بولے. اور ایسی نماز پڑھنا کہ ہم اللہ سے ملاقات کریں. کیونکہ کیا بولے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کہ الصلاۃ معراج المومنین, یعنی نماز مومنین کی معراج ہے, یعنی اپنے محبوب سے ملاقات کرنے کی جگہ ہے. اپنے محبوب سے ملاقات کرنے کی جگہ ہے. ملاقات کرنا ہے اپنے محبوب سے, تو ملاقات کرنے کے لیے ہم فکر کرتے ہیں, تیاری کرتے ہیں, اور جو محبوب جس سے خوش ہوتا ہے وہ چیز پیش کرتے ہیں. اس لیے التحیات للہ والصلوات کیا ہے, یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تحفہ پیش کرے اللہ کے پاس. معراج میں جب سرکار وسلم کی ملاقات ہوئی اللہ تعالیٰ سے, اسی لیے نماز بھی ہم کو پڑھنا ہے, یعنی تم بھی پیش کرو, میری تمام عبادتیں سب کچھ تیرے لیے ہے مولا. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی, اللہ تعالیٰ بولا اے نبی تم پہ سلامتی ہو. پھر سرکار وسلم السلام علیکہ, یعنی ہم سب پہ, یعنی جو جس سے خوش ہوتا ہے وہ پیش کرنا. ہم نماز میں ٹھہرے اگر تو ہم یہ کیفیت میں ٹھہرنا. کیا کیفیت میں ٹھہرنا؟ اللہ کے سامنے ٹھہرا ہوا ہوں, اللہ کے سامنے ٹھہرا ہوا ہوں, بادشاہوں کے سامنے ٹھہرا ہوا ہوں. وللہ مالک الملک, وللہ مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. یعنی بادشاہوں کا بادشاہ کون؟ وہ جو بادشاہ عطا کرتا ہے. کون؟ جو بادشاہ چھین لیتا ہے. کون؟ وہ جو عزت دیتا ہے. کون؟ وہ ذلیل کرتا ہے. ہر چیز اسی کے ہاتھ میں ہے, ہر چیز اسی کے اختیار میں ہے. اس کے سامنے ٹھہرا ہوا ہوں میں. کیسا ٹھہرنا, کیسے خوف میں ٹھہرنا, کیسے احترام میں ٹھہرنا, احساس کے ساتھ ٹھہرنا. انہیں دیکھ رہا, اسکول کے پرنسپل کے روم میں جا کے کیسا ٹھہرتے, اٹینشن, ادھر ادھر دیکھتے ٹھہرتے, جا کے کرسی پہ بیٹھ جاتے اپنی مرضی سے, جب میں ہاتھ ڈال کے چاکلیٹ نکال کے کھاتے, اگر ہے بھی چاکلیٹ منہ میں تو جاتے جاتے تھوک دے کے جاتے. پرنسپل کے سامنے نہیں چبانا. انشرٹ خراب ہو گیا تو ادھر برابر کر لے کے جاتے انشرٹ. بال نہیں ہے تو بال جما لیا, نے اپنے آپ کو سنوار کے, اپنے آپ کو سنوار کے اس کے سامنے پیش ہوتے. کیوں؟ جاتے ہی خیال رہتا ہمارے کو, ارے پرنسپل صاحب دیکھتے ہوئے میرے کو, ارے انشرٹ نکلا ہوا تو بولتے, کیا کھا رہے ہیں پوچھتے, بال بکھرے ہوئے پوچھتے, جوتا نہیں پہنا ہے پوچھتے, یونیفارم نہیں پہنا پوچھتے. یعنی جو پرنسپل صاحب پوچھتے اس کی تیاری پہلے سے کر لے کے جاتے, انشرٹ برابر کر لے کے جاتے,
شوز برابر پہنتے صاف کر لیتے, بال برابر کر لیتے, کچھ چاکلیٹ کھا رہے ہیں, چنگم کھا رہے ہیں تو اس کو باہر تھوک دیتے. یعنی ہم کو احساس اگر ہوا تو ہم وہ فکر کرتے, احساس ہوا تو کرتے, نہیں ہوا تو نہیں کرتے. تو ہم اللہ کے سامنے نماز میں ٹھہرے تو یہ احساس سے ٹھہرنا کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا, تو ایٹومیٹک ہمارا قلب جھکتا, ایٹومیٹک جھکتا قلب, جھکانے کی ضرورت نہیں ہے. خالی یہ احساس کرنا, یہ فکر کرنا. خالی کیا فکر کرنا؟ میں اللہ کے سامنے ٹھہر رہا ہوں, اللہ میرے کو دیکھ رہا. جب اللہ دیکھ رہا بلکہ فکر ہو جاتی تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کیا دیکھتا سب خیال میں آ جاتا. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے قلب کو دیکھتا, ارے قلب میں تو میں گالی گلوچ سوچ رہا ہوں, ارے قلب میں تو میں گندے باتیں سوچ رہا ہوں, ارے قلب میں تو میں چوری سوچ رہا ہوں, ارے قلب میں تو میں اس کو, یعنی ارے یہ نہیں دیکھنا, نہیں سوچنا, پر یہ چیزیں نہیں سوچنا, آٹومیٹک یہ چیزیں نکل جاتے. الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, خود بخود رکتی چیزیں. کب وہ احساس ہوا تو, کب جب احساس ہوا ہم کو اس بات کا کہ ہم اللہ کے سامنے ٹھہرے ہوئے ہیں, تب یہ کام ہوتا. یہ حقیقت ہے, یہ حقیقت نماز ہے. نماز تو پڑھنا ہے. میں وہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو کام ہے, دو چیزیں ہیں. ایک تو کام ہے جو عمل ہے, عمل کرنا ہے. عمل کے پیچھے یہ فکر کرنا ہے کہ یہ عمل کیوں کرنا ہے. جب دن میں 5 بار جا کے ہم اللہ کے سامنے ٹھہریں گے ایسا, یہ فکر کے ساتھ, اللہ دیکھ رہا, اللہ دیکھ رہا, قلب آہستہ آہستہ صاف ہو جاتا. قلب میں برائیاں ہمارے دور ہو جاتے, گناہ ہمارے قلب میں, وہ قلب کے گناہ دور ہو جاتے, برائیاں دور ہو جاتے, تمام چیزیں. ہمیشہ نہیں ہوتے, شیطان لگا ہوا ہے مرے تک, لیکن ذرا کم ہونا شروع. ہم کو اس سے لڑنا آسان ہو جاتا, انہیں چھوڑتا نہیں ہمارے کو. یہ نہیں سمجھنا کہ ایک مطلب پورا اچھا ہو گیا, ایک نماز زبردست ہو گئی تب یہاں سے اچھا جو گا, نہیں سمجھنا. ایک نماز زبردست ہو جاتی, دوسری نماز پھر خراب ہوتی, کیونکہ شیطان تو اور طاقت لگاتا انہیں. لیکن ہم کو ایک اٹپ مل جاتا, ایک ٹیکنیک گھٹ جاتی, اس سے کیسا لڑنا, اس کو کیسا بڑھانا, اس کو کیسا ختم کر دے سکتے, اس کو کیسا پیچھے کر دے سکتے. وہ ٹیکنیک ہم کو گھٹ جاتی. انہیں حملہ کرتا ہم ڈیفینڈ کرتے, انہیں حملہ کرتا ہم ڈیفینڈ کرتے. اس کو فیل, انہیں حملہ ہم ڈیفینڈ, انہیں حملہ ہم ڈیفینڈ. آہستہ آہستہ ہمارا ایگزام آ جاتا. ایگزام آتا ہے, یہ جو تیاری ہے ہماری تیاری ہے, یہ ایگزام میں جاتے ہی ایگزام, خبر ہمارا ایگزام ہے, خبر میں سوالات ہوتے. یعنی ہماری ڈیٹ آ گئی, موت ہو گئی, ایگزام شروع. یہ جو تیاری کرے تھے وہاں جواب دے سکتے, اگر یہ تیاری نہیں کرے وہاں جواب نہیں دے سکتے. تو دنیا میں ہم تیاری کر کے جانا ہے, فکر کر کے جانا ہے. کس بات کی فکر کر کے جانا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم کو کیوں پیدا فرمایا, اللہ کے پیدا کرنے کا منشا کیا ہے. میں جیسے بتایا, ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں ہم تو کھانا نہیں چھوڑتے, پینا نہیں چھوڑتے, اپنی ضرورت نہیں چھوڑتے. تو وہ ایگزام کی تیاری میں یہ چھوڑنا نہیں ہے, لیکن فکر ادھر ہی لگے بھی رہنا. مومن کے لیے قید خانہ ہے, قید میں کوئی رہنا نہیں چاہتا. در حقیقت یہ اللہ والے جو بتاتے ہیں, دنیا جو ہے آدم علیہ السلام کے لیے بیت الخلا ہے. کیوں؟ جنت میں آدم علیہ السلام گیہوں کھائے, گندم کا دانہ کھائے. جب گندم کھائے تو آپ کو حاجت محسوس ہوئی ضرورت کی. اللہ تعالیٰ بولے جنت پاک جگہ ہے, تم دنیا میں جاؤ. تو ہماری حاجت پوری کرنے کے لیے ہم بیت الخلا میں کتنی دیر رہتے بھائی؟ 5 منٹ 10 منٹ. یعنی ہماری حاجت پوری ہو گئی, ہم باہر آ جاتے. خواہش نہیں رہتی وہاں بیٹھنے کی, 2 گھنٹے بیٹھتا ہوں, 4 گھنٹے بیٹھتا ہوں, شام تک بیٹھتا ہوں. سوچتے نہیں سوچتے, کیوں؟ ہماری حاجت دور ہو گئی, ہمارے پیٹ کا درد کم ہو گیا, ہماری تکلیف ختم ہو گئی, ہم فوراً کیا کرتے؟ باہر آ جاتے. تو مومن کے لیے دنیا ایسی ہے, فکر میں لگا ہوا رہتا مومن, کب بھاگوں یہاں سے, یہ ٹینشن کب تک میرے کو. دنیا سے لگاؤ نہیں, دنیا چھوڑنا نہیں لگا, لیکن ضرورت ہے, وہ ضرورت سے انکار نہیں کر سکتے. آدم علیہ السلام گیہوں کھائے, پیٹ میں درد ہوا, آنا پڑا, ضرورت تھی, اس کا واپس چلے گئے تھے اپنے مقام پہ. تو ہم کو یہ تیاری کرنا ہے, ہم کو یہ فکر کرنی ہے. یہ فکر کہاں ملتی بھائی؟ یہ سلیبس نہیں ہے اس کا سلیبس بنا ہوا نہیں ہے. یہ پڑھے تو یہ ہوتا ہے, یہ ریگولر پریکٹس ہے. اور یہ ریگولر پریکٹس جو ہے, یہ ریگولر پریکٹس خانقاہوں میں ہوتی ہے.
یہ ریگولر پریکٹس کہاں کراتے؟ خانقاہوں میں کراتے، یعنی اللہ والے بتاتے کہ اللہ تعالیٰ کا منشا کیا ہے. ورنہ جتنے لوگ ہیں تمام کے تمام لوگ یہ بتاتے کہ نماز پڑھو بھائی، کئی کو پڑھو نہیں بتاتے. فجر پڑھو، ظہر پڑھو، عصر پڑھو، مغرب پڑھو، عشاء پڑھو، برابر پڑھنا ہے، نہیں پڑھنا نہیں ہے. نماز برابر پڑھو، نماز سے روکنا نہیں ہے، لیکن کیوں پڑھو نہیں بتاتے، اور کیوں پڑھو اللہ والے بتاتے. نماز کی حقیقت یہ اللہ والے بتاتے. خانقاہوں میں یہ بات معلوم ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کیوں پڑھو لا. نہیں معلوم رہے تو چھوڑنا نہیں ہے، پڑھتے رہنا ہے، لیکن فکر کرنا کہ کیوں پڑھو بولا بھی اللہ تعالیٰ، کیوں کرو بولا اللہ تعالیٰ یہ کام. زکوٰۃ ادا کرو بولا کیوں کرو بولا، حج کرو بولا کیوں کرو بولا، اس کی حقیقت کیا ہے. روزہ رکھو بولا اس کی حقیقت کیا ہے. ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو بولا اس کی حقیقت کیا ہے. پڑوسی کے حقوق ادا کرو بولا اس کی حقیقت کیا ہے. یعنی ہر کام میں اس کی حقیقت کیا ہے جان لیا. اگر حقیقت سمجھ میں آ گئی تو کوئی اللہ کا کام خراب نہیں دکھتا. اسی لیے کیا بولتے؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کوئی چیز تو عبث پیدا نہیں کرا. پڑوسی کو بھی پیدا کرا تو ایک مقصد سے پیدا کرا، ماں باپ کو بھی پیدا کرا تو ایک مقصد سے پیدا کرا، ہم کو پیدا کرا ایک مقصد سے پیدا کرا. یعنی دنیا میں جتنے ہم کام کر رہے ہیں ہر کام کے پیدا کرنے کا ایک مقصد ہے تیرا. ہم کو جو کام، ہم کو زکوٰۃ ادا کرو بولا اس کا تیرا مقصد ہے. ربنا ما خلقت ھذا باطلا، تو کوئی چیز عبث پیدا نہیں کرا. کوئی چیز بولے تو یہ دنیاوی چیزیں تو ہے ہی ہے، اس کے ساتھ یہ رشتہ داری بھی، تعلقات بھی اللہ تعالیٰ پیدا کرا، یہ بھی عبث پیدا نہیں کرا. دولت پیدا کرا، یہ بھی عبث پیدا نہیں کرا. یعنی ہر چیز کے پیچھے وہ مقصد ہے. کس کو ملتا ہے یہ؟ جو تفکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں زمین و آسمانوں میں، وہ بولتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، تو مجھ کو محفوظ رکھ، بچا لے عذاب نار سے. تو ہم فکر کرنا، کس بات کی فکر کرنا؟ کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کیوں پیدا فرمایا اور اس کے منشا کو پورا کرنا، دین کو سمجھنا. اور یہ کون سمجھائے؟ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ جو ماہ محرم الحرام ہے، پچھلے سنڈے جو 10 محرم تھی، 10 محرم کے دن، یوم عاشورہ کے دن، پچھلے بیان میں جیسا بات آئی تھی کہ یوم عاشورہ کے دن آپ ثابت کر دیے، آپ ثابت قدم رہے، آپ رہ کے بتا کے گئے. دنیا میں آپ ثابت قدم رہے، آپ بتا کے گئے میں اللہ کے منشا کو پورا کروں. ہم آپ کے نقش قدم پہ چلنا، ہم آپ کے نقش قدم پہ چلنا. ہم اولیاء کے نقش قدم پہ چلیں گے اگر تو کامیاب ہوں گے. ورنہ پھر نہیں بول سکتے. ٹماٹر تو لا لے رہے ہیں ہم، لیکن ٹماٹر میں کتنے سڑے ہوئے ہیں کہ کیا ہے کہ اچھے ڈھونڈ کے لا لیے تو پہلے سے جا کے ٹماٹر لا، بلکہ انہیں ٹماٹر لا رہا، ہم ادھر ٹھہرے ہوئے ہم دکان پہ دیکھ لے رہے ہیں. ہم ادھر جا کے ادھر انہیں تھیلی بن کے دیا، لے ہوئے 1 کلو ٹماٹر، بولے تو وہ 1 کلو ہے کہ نہیں کہ پہلے وہ بھی نہیں معلوم. ہم جا کے آیا تک تول کے بازو رکھ دیتا ہوں، 1 کلو کے انہیں 1.25 کلو تول دیتا. پھر 1.25 کلو میں آتے سے زیادہ ٹماٹر خراب ڈال دیا، واپس لا لیا. ہم تو ہماری چکر ویسٹ ہو گئے نا، پیسے ویسٹ ہو گئے نا. اس کے بدلے میں ایک ہی ٹائم میں منشا کو سمجھ گئے، سامنے ٹھہرے، اچھا ویٹ، صحیح ویٹ کرائے، صحیح ٹماٹے دیکھ کے ڈال لیے، گھر کو لا لیے، پیرنٹ کو دے دیے، پیرنٹ خوش. ٹماٹے اچھے بھی لایا، ٹماٹے برابر بھی لایا، قیمت بھی برابر ہے، سالن اچھا بنتا، ہاں بیٹے ویری گڈ، تم اچھا کام کرے، شاباشی ملتی. کام یہ بھی ہو رہا، کام وہ بھی ہو رہا. آپ سڑے ہوئے بھی ٹماٹے لا رہے ہیں، جا رہے ہیں آ رہے ہیں جبھی بھی آپ دونوں ٹائم میں بھی جا رہے ہیں، لیکن ایک ٹائم میں پیرنٹس کی مرضی کو سمجھ کے جا رہے ہیں، ایک ٹائم میں پیرنٹس کی مرضی کو نہیں سمجھ رہے ہیں. نہیں سمجھے تو فیل ہے، سمجھے تو پاس ہے. ایسے ہی ہم جو عمل کر رہے ہیں ہر عمل میں سمجھ کے عمل کر لینا، سمجھ کے عمل کر لیے پاس، نہیں سمجھ کے کرے فیل. سمجھ کے کرے پاس، نہیں سمجھ کے کرے فیل. تو ہم سمجھنا، ہم دین کو سمجھ رہے تھے، ہم انشاءاللہ پھر کنٹینیو کریں گے اپنے دین کی. ہم بالکل مختصر سمجھے تھے اس سے پہلے، محرم سے پہلے 1-2 سے پہلے ہم سمجھ رہے تھے دین کیا ہے، ہم شروع کرے تھے تعلیم. انشاءاللہ پھر ہم اس کو جاری رکھیں گے، پھر دین کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ. آنے والے جمعرات سے پھر ہم انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یا الہ الا انت، جو کچھ بھی کہا گیا ہے، جو کچھ بھی سنا گیا ہے، کہنے والے کو سننے والے کو دونوں کو سمع قبول عطا فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، تیرے محبوب کا صدقہ عنایت فرما. واسطے میں کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو ہمارے شیخ کو دونوں عالم معزز ممتاز رکھ، ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے عمر اقبال میں ترقی عنایت فرما، انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستملہ عنایت فرما. واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اس میں بھی ریکارڈنگ ہے نا، آپ کر لیں.